خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، موم ندا کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ زوردار تعلیم بجائے روح القدس کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میسج آئزک ٹی وی کے اوپر چلنا ہے تو کروڑوں لوگوں نے دیکھنا ہے۔ آمین۔ تھوڑے لوگوں نے نہیں دیکھنا بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اس میسج کو دیکھنا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے سب کے لیے برکت کا باعث ہے، ہمارے چرچ کے لیے برکت کا باعث ہے کہ خدا ہمیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پر استعمال کرتا ہے جس کا نام آئزک ٹی وی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی میں بہت اچھی باتیں آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں۔ اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں طریقے ہی نہیں آتے۔ ہم ان باتوں کو آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگرد آئے اور یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ ہو کر کلام سنا رہے تھے۔ یسوع نے کلام سنایا اور یہ سلائیڈ کھلی ہوئی ہے۔ یسوع نے کہا کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے لوگ کھاتے پیتے، بیاہ شادی کرتے، اس دن تک کوئی نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یہ باتیں نوح کی شاگردوں نے سنی تھی۔ نوح کی بابت لوگوں نے سنا تھا کہ نوح نے کس طرح منادی کی، کس طرح لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے نہیں مانی۔ لیکن ایک بات شاگردوں کے ذہن میں آ کر بیٹھ گئی۔ کون سی بات آ کر بیٹھ گئی؟ یہ آخر والی جو یسوع نے کہا نا، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ نوح کی بابت جانتے تھے شاگرد، نوح کی بابت لوگ بھی جانتے تھے، لیکن یہ بات ابن آدم کا آنا ہوگا، یہ بات ان کے ذہن میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپس میں بھی باتیں کی، آپس میں بھی انہوں نے بڑا سوچا کہ بھائی یہ کیا یسوع نے کہہ دیا۔ خیر ایک جگہ یسوع زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا اور اب یہاں لوگ نہیں ہیں، یہاں صرف شاگرد ہیں اور یسوع مسیح ہے۔ یہ 13 لوگ وہاں موجود ہیں اور انہوں نے پھر سے پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے کہا کہ یسوع تو ہمیں بتا کہ یہ جو تو نے وہاں کلام سنایا ہے تو تیرے آنے کی پھر نشانیاں کیا ہوں گی؟ جو تو وہاں کلام کر کر آیا ہے، ہم تو خود وہاں تب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یسوع نے کہا سنیے گا، یسوع نے کہا جگہ جگہ کال پڑیں گے، بچال، لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ، قوم پر قوم اور سنتلت پر سنتلت چڑھائی کرے۔ میرے نام کے سبب سے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ پڑیں گے، جھوٹے مسیح گمراہ، اور بے دینی بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ پھر اس نے اس بات کو کوٹ کر دیا۔ یہ باتیں کہنے کے بعد پھر یسوع نے ایک بات کو کہہ دیا، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ ساری باتیں کرنے کے بعد یسوع نے پھر اس بات کو کر دیا جو وہاں بات کر کر آیا۔ پھر اس نے وہی کہہ دیا آخر میں کہ جیسا نوح کے زمانوں میں ہوا تھا ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ شاگرد پھر پریشان انہوں نے کہا ہے یہ کون سی بات کر دی؟ اس کا مطلب کہ آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ نوح کے زمانے میں ایسا ہوا کیا تھا۔ بہت دفعہ ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، لوگوں نے یسوع کو قبول نہیں کیتا، باپ کی بات کو نہیں سنا، یہی ہم سنتے آئے ہیں۔ پھر طوفان آ گیا، طوفان میں سارے لوگ مر گئے۔ لیکن آج ہم ذرا ہٹ کے سوچیں گے۔ یسوع نے یہ دوسری دفعہ ریفرنس کوٹ کیا، اس نے کہا جیسے نوح کے زمانہ میں ہوا، ابن آدم جب آئے گا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہے نوح کے دور کے اندر۔ آئیے آج ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ جو سلائٹ ہے اوپر پانی بنا ہوا ہے اور نیچے یہ لوگ ہیں۔ یہ اوپر جیسا نوح کے دنوں میں ہوا بڑا سارا پانی آ گیا، یہ نیچے ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ آج ہم نوح کے اس سیکرٹ کے بارے میں جانیں گے جو یسوع کہتا ہے۔ اب سارے جانتے ہیں کہ نوح کا طوفان آیا، نوح نے بڑی منادی کی، اس نے کہا آجو بھی کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اور میں یہاں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ دیکھے نوح کے مامیوں نے، چاچیوں نے، رشتہ داروں نے کلام کو نہیں سنا، وہ روز ملتے ہیں، لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں نوح کی بیوی کو
اس کے بیٹوں کو اور اس کی بیٹوں کی بیویوں کو، یہ 8 افرادوں نے خدا کا کلام سن لیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بات تھی نوح کے دور میں۔ بشپ صاحب یہ ریفرنس دیکھیے گا پیدائش 6 باب اس کی 12 آیاتیں مقدسہ کو میرے ساتھ دیکھیے۔ نوح کے دور کا سیکرٹ ہم آج جاننے لگے ہیں۔ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے جی طوفان آ گیا، یہ ہو گیا، لیکن آج ہم اور چیزوں کو بھی دیکھیں۔ 6 باب کی 12 آیاتیں اور خدا نے زمین پر نظر کی کا مقصد ہے کہ لوگوں پر نظر کی، جو زمین پر لوگ رہتے تھے ان کے اوپر نظر کی، اور دیکھا کہ وہ ناراض، اب لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ جی آگے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اب سنیں اس بات کو، نوح کے دور میں یہ کام ہو رہا تھا۔ یہ نہ آج سمجھے کہ نوح کے دور میں لوگ دعائیں نہیں کرتے تھے، یہ نہ سمجھے آج کہ نوح کے دور میں لوگ روزے نہیں رکھتے تھے۔ نوح کے دور میں لوگ دعائیں بھی کرتے تھے، نوح کے دور میں لوگ روزے بھی رکھتے تھے، نوح کے دور میں لوگ چرچز کے اندر بھی جاتے تھے، نوح کے دور میں لوگ خادموں کی عزت بھی کرتے تھے، نوح کے دور میں لوگ ڈونیشن بھی کرتے تھے، غریبوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ لیکن کلام سکھاتا ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ ہر بندے نے اپنی پالیسیز لے آندیاں، اپنے طریقے لے آندے۔ اگر یہ ہے تو وہ اپنا طریقہ اپنا رہا ہے، وہ ہے تو وہ اپنا۔ یہ بات نوح کے دور میں خدا کو ناپسند آئی۔ لکھا ہے خدا نے زمین پر نظر کی اور اس نے دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ہر بندہ نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ اب یہ نوح ہے، سنیں اس بات کو، یہ اس نوح سے جب کلام ہوا اور اس نوح سے جب خدا نے کلام کیا، جب خدا نے کلام کیا تو اس نے منادی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ بھائی اپنے طریقے جو ہے وہ سیدھے کر لو۔ تے منادی بھی ایک علاقے سے نہیں کی تھی، سنیں اس بات کو، آج پوری دنیا کے اندر اس نے منادی کی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حجویری ٹون چ رہندا تے صرف اتھی منا، نو، اس نے حساب لگائے پاکستان، پاکستان سے اگلا ملک، اس سے اگلا ملک، اس سے اگلا ملک، پوری دنیا میں اس نے جا کر یہ منادی کر دی۔ تے پتہ کتنا دیر لگی منادی کر دیا؟ 100 سال اس نے منادی کی۔ ہاللیلویا! دیکھیں کتنی دیر اس نے منادی کیا ہے، 100 سال وہ منادی کرتا رہا کہ بھائی سیدھا کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ کلام سکھاتا ہے کہ لوگ دعائیں کرتے تھے، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ لوگ دعائیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ڈونیشن دیتے تھے، خدا کی حضوری میں آتے تھے، لیکن ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے ہر کسی نے اپنا اپنا طریقہ بنایا سی، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب نہ نماز کر رہے سی۔ لیکن خدا کے طریقے آج کیا ہیں، ہم ان باتوں کو بھی دیکھیں گے۔ سنیں اس بات کو، اب وقت جب پورا ہو گیا تو ظاہری سی بات طوفان آ گیا۔ جو طوفان پانی آپ دیکھ رہے ہیں، وقت پورا ہو گیا، 100 سال کے بعد طوفان آ گیا۔ اب جن کے تو طریقے ٹھیک تھے وہ تو کشتی نیچے سے اوپر چلے گئی۔ یہ دیکھیں یہاں کشتی ہوگی، اب وہاں اوپر چلے گئی، یعنی کہ یہاں کشتی کھڑی تھی نا، پانی آتا گیا وہ اوپر جاتی گئی۔ جن کے تو طریقے ٹھیک تھے وہ تو بھائی اوپر ہی جاتے رہے، لیکن جن کے طریقے نہیں صحیح سے، میں پنجابی چ کہنا، وہ گوتے کھا کے مرے ہیں، ان کو ڈبیاں بہت زیادہ آئی اور وہ ڈبیاں لے کے مر گئے، جن کے طریقے نہیں صحیح۔ حالانکہ یہ دعائیں کر رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ بندہ پہاڑ کو پکڑے ہوا ہے تو شاید یہ دعا کرتا ہو، اور یہ دعا کرتا ہو لیکن شاید اس کا طریقہ ٹھیک نہ ہو۔ 2 دن پہاڑ نہ لمکیا رہا تے تیجے دن آن کے پہاڑ تو بھی پانی اتنے گیا تے بھی ڈبکی مار کے تھلے ہیں۔ سنیں اس بات کو، طریقے ٹھیک کرنے آج نوح کے زمانہ کے اندر کوئی نہ کوئی سیکرٹ موجود ہے۔ خدا نے 2 دفعہ جو ہے، یسوع مسیح نے 2 دفعہ جو ہے اس بات کو کہا کہ جیسے نوح کے دور میں ہوا۔ اب یہ جو ہے ایک میں نے پیراگراف بنایا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہنوک وہ واحد بندہ ہے۔ ہنوک، یہ بات سن لیں آج، جو نوح کے دور میں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا طوفان آنے سے پہلے۔ ہاللیلویا! اس کا مطلب کہ اس کا طریقہ ٹھیک تھا، یہ ٹھیک طرح سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اور دوسرا جو طوفان میں بچے ہیں وہ نوح ہے۔ اب
یہ لوگ ایسے تھے. بہت دفعہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں نے رات کو سوچا کہ اس بات کو بھی میں جاتے جاتے بیان کر دوں کیونکہ یہ پیدائش کے اندر ہے. بہت دفعہ لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب دنیا تے تو رہی نہیں تے اے خدا دے بیٹے نے آدمی دی بیٹی دے نال کداں شادی کر لی. بڑے سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہے نا ویسے تصور کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیاں سے کیسے شادی کر لی. اب سنیں, یہ اسپرچویلٹی کی ایک ٹرم ہے کہ جیسے میں انہوں اب خدا کو قبول کر چکا تو سارے کہتے ہیں نہیں خدا میں تیرے بیٹے پاسٹر شمعون کے لیے دعا کرتا ہوں. جیسے آپ لوگ خدا کو قبول کر چکے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بیٹی ایس لی ہے خدا میں دعا کر دی تیری بیٹی لی تیرے بیٹے لی. یہ وہ ٹرم استعمال ہوئی ہے, ان کو کہا گیا خدا کے بیٹے. لیکن پھر بھی سنیں, انہوں نے غلط کیا, انہوں نے خدا کی مرضی کے موافق شادیاں نہیں کی. کلام سکھاتا ہے کہ انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے آدمی کی جو ان کو اچھی لگی انہوں نے ان کو بیاہ لیا. لیکن وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس دور میں لوگ دعائیں بھی کرتے تھے, ریفرنس پڑھیے گا پیدائش 4:26 آیت مقدسہ کو پڑھیے گا کہ لوگ دعائیں بھی کرتے تھے, لوگ خدا کو بھی یاد کرتے تھے. لیکن سنیں کیا ہوا, ان کے طریقے نہیں تھے ٹھیک. جی بشپ صاحب 26 آیت مقدسہ کو. اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا اب سیت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام اس نے انوس رکھا ہے. جی انوس رکھا. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر کیا کرتے تھے. یہ نہ سمجھے کہ نوح کے دور میں دعائیں نہیں لوگ کرتے تھے, یہ نہ سمجھیں کہ نوح کے دور میں لوگ روزے نہیں رکھتے تھے. اور بھائی رکھتے تھے, سارا کچھ رکھتے تھے, لیکن انہوں نے طریقے اپنے اپنے اپنا لے سی. ہر کسی نے اپنا طریقہ کڈ لیا سی. اب نوح نے جو منادی کی ہے, پہلا طریقہ جو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس منادی پر غور نہیں کیا. دوسرا, وہ روحانی طور پر اگر دعائیں کرتے تھے نا بھائی روحانی طور پر روحانی نہیں تھے. اگر وہ روزے رکھتے تھے تو روحانی نہیں تھے. تیسرا, وہ دعا تو کرتے تھے مگر عملی زندگی کے طریقے ٹھیک نہیں تھے. دعائیں کرتے تھے لیکن عملی زندگی کے طریقے ٹھیک نہیں تھے. اب یہ تین چیزیں ہیں کہ پہلی بات پطرس 2 باب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, پیدائش 6 باب, پھر پیدائش 4 باب کے اندر کہ پہلے تو انہوں نے نوح کی منادی کے اوپر غور نہیں کی. اگر وہ روحانی ہوتے تو پھر روحانی بن کر دکھاتے. تیسری بات انہوں نے طریقے صحیح نہیں کیے. اب خدا نے نوح کے دور میں بڑی اہم بات کرنے لگا, اس بات کو دیکھ لیں. لکھا ہے کہ اس وقت انوس جب پیدا ہوا سیت سے تو لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے, لیکن پھر بھی خدا نے دعا کو پریفر نہیں دی. سنیں اس بات کو, جڑے لوگ دعاواں کرتے سی وہ بھی مر گئے, وہ بھی ڈوب گئے. دعا کے اوپر پریفر نہیں دی خدا نے, لیکن طریقوں کے اوپر جن کے طریقے ٹھیک تھے ان کو بچنے کے لیے کہا. ہاللیلویا, جن کے طریقے ٹھیک تھے. اب میں نے طریقوں کے اوپر گڈ لگایا, کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ نوح کے دور میں جن کے طریقے ٹھیک تھے وہی بچے ہیں. اب بڑی دفعہ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جی بہت کنونشنہ تے جا رہے ہیں, بہت چرچ جا رہے ہیں, بہت دعاواں کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, تے سم ٹائم ساڈے بھی طریقے نہیں ٹھیک ہوندے. پھر یسوع دا کلام پورا ہوندا ہے کہ جدّا نوح دے دور 'چ لوگ ہلاک ہوئے, ابن آدم جب آئے گا تب بھی ایسا ہے. پھر لوگ کہیں گے بھائی ہم تو بڑی دعائیں کرتے تھے, لیکن آج غور کرنا طریقے صحیح کرنے کے لیے, یعنی کہ طریقے جب ٹھیک ہو جائیں گے. اب خدا جو ہے ہمیں طریقے سکھاتا ہے اور ہمیں خطروں سے بچاتا ہے. میں ایک ایسا خطرہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم جو ہے خطروں سے بچ جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے جغرافیہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا. سب سے پہلے جو اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ ساؤل بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد داؤد بنا, داؤد کے بعد سلیمان بنا, اور سلیمان کے بعد رہابام بنا جو ہے اسرائیل کا بادشاہ. اب اس کے چوتھے کے آنے کے بعد نا یہ 2 حصوں میں بٹ گیا. جو 12 قبیلے تھے نا یہ 2 حصوں میں بٹ گئے. 10 ایک پاسے چل گئے تو 2 ایک پاسے چل گئے. اب 10 جدھر گئے نا انہوں نے کہا بھئی ہم تو بڑے سٹرونگ ہیں, ہمارے پاس 10 قبیلے ہیں. تو 2 والے نے کہا ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہے. سلاطین دوسرا سلاطین 17 باب آپ اتنی دیر نکالیں ذرا. یہ جو ہے 10 بھی آ گیا,
جو اس کا کیپٹل تھا وہ سامریا تھا. سامریا اس کا جو مین شہر تھا وہ سامریا تھا. اب سنیں اس بات کو، ان کو یہ تو بڑا تھا بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم زیادہ قبیلوں کے مالک ہیں، ہم 10 قبیلے ہیں، لیکن ان کے کوئی طریقے تھے جو ٹھیک نہیں تھے. آئیے میں خدا کے کلام سے آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کس طرح طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا سلاطین اور اس کا 17 باب اور اس کی 24 اور 28 آیات مقدسہ. جی جناب، اب سنیں، لکھا ہوا ہے دوسرا سلاطین اور اس کا 17 باب اور اس کی 24 سے 28 آیات مقدسہ کو میں پڑھنے لگا ہوں. سنیں اس بات کو. لکھا ہے، اور شاہ اسور نے بابل اور کویتا اور اوا اور حمید اور صفر اوم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا میں، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ سامریا اس کا کیپٹل ہے، سامریا کے شہروں میں بسایا. سو وہ سامریا کے مالک ہوئے، یہ مالک بن گئے ان شہروں کے. سنیں اس بات کو. اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداون کے خوف کو نہ مانا، اس لیے خداون نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا. پہلی بات، ان کو خوف نہیں ہوا، یہ ادھر شیر بنے ہیں، خدا نے شیراں نوں بھیج دیتا. انہیں کہا پاوے تسی 10 قبیلیاں دے مالک ہونا، اور بھائی خدا کا خوف نہیں ہے، شیر بھیج دیے. وہ شیروں نے پکڑ کر انہیں کھانا جو ہے شروع کر دیا. کیوں کھانا شروع کر دیا؟ اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے. سامریا کے شہروں میں بسایا اور اس ملک، اب میں آپ کو بتانے لگا ان کا طریقہ، ٹھیک ہے. اور بعض کو مار ڈالا. 26 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، پس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے کر سامریا کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقوں سے واقف نہیں ہے. بیسکلی وجہ ان کی کیا تھی کہ یہ خدا کے طریقوں کے واقف نہیں تھے. پاویں 10 قبیلے سی نہ. آج خدا کے طریقوں کو آپ نے جاننا ہے. یہ دور حاضرہ کی بات اب میں کرنے لگا ہوں. سنیں اس بات کو. آج یہ جو پھر رہا ہے نا ابلیس، یہ دنیا کا مالک ہے، دنیا کی حکمرانی سے دی گئی ہے. یہ بڑا خلل ڈال رہا ہے آج کل، یہ آج کے طریقوں کو خراب کر رہا ہے. پطرس نے پہلے اس بات کو کہہ دیا کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس طرح تم کو پھاڑ کھائے. وہاں بھی شیروں نے پھاڑ کھایا کیونکہ ان کو خدا کے طریقے نہیں آتے تھے. یہاں بھی وہ پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے. پہلا طریقہ جس میں آپ برکت کو حاصل کریں، میں پہلا طریقہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج طریقے صحیح کر لیجئے گا کیونکہ خدا کا کلام یہی آج آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ سنیں. کلسیوں 3 باب اور اس کی 23 اور 24 آیات مقدسہ میں پولس رسول نے خط لکھا اور اس نے کہا، او بھائی جو کام کرو جی سے کرو. ہاللیلویا. پہلا طریقہ، جو کام کرو جی سے کرو. چاہے کوئی بھی کام خدا آپ کو دیتا ہے، سیکیورٹی ہے، آپ کیمرہ مین ہیں، آپ چرچ کو سجاتے ہیں، چرچ کی صفائی کرتے ہیں، میٹنگ چلاتے ہیں، یا اور کوئی کام خدا آپ کو کرتا ہے، پہلا طریقہ جو کام کرتے ہو کس سے کرو؟ جی سے کرو. یہ جان کے کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. آپ کو ایک چیز ملے گی جب یہ کام آپ کرو گے، سنیے گا آگے بھی، کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے. آمین. اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گی؟ جب آپ کہیں گے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں جی سے کر رہا ہوں. ہاللیلویا. یہ پہلا طریقہ ہے خدا کے کلام سے. ابن آدم کے آنے میں بھی لوگ ایسے ہی ہے. وہ اس وقت بھی منادی پر غور نہیں کرتے تھے، آج بھی منادی پر غور نہیں کر رہے. سنیں اس بات کو. پہلا طریقہ کہ جی سے کرو. دوسرا، کلسیوں 3 باب 17 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو. ہر کام میں یسوع مسیح ہونا چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. دوسرا طریقہ یہ ہے، اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. یہ طریقے ہیں. سنیں اس بات کو.
اب یہ طریقے بدلے نہیں ہیں کہ یہاں کی کلیسیا کو اور دے دیے، وہاں کی کلیسیا کو اور دے دیے، وہاں کی کلیسیا۔ پلوس جو ہے، میں اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 13واں شاگردہ یسوع کا، ہاللیلویہ، بعد میں بھی اس نے بڑی منادی کی 13ویں شاگرد نے۔ اب یہ بائبل اگر امریکہ میں پڑھی جائے تو بھائی یہ بائبل فرق تو نہیں ہو جائے گی امریکہ کے اندر؟ اگر اور کسی ملک میں پڑھی جائے تو فرق نہیں، اسی طرح طریقے تو نہیں نا فرق ہو سکتے۔ تو پلوس رسول یہ کہتا ہے کہ پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ بھائی میری مانند بنو۔ آگے سنیے گا، لکھا ہے اس واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے۔ یہ بڑی آگے اچھی بات لکھی ہے، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں، یعنی کہ ہر کلیسیا جو دی تعلیم ایک جیسی ہے، طریقے نہیں بدلتے۔ سنیں اس بات کو، پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کرو کیا کرو جی سے کرو۔ ادوں بھی نوح کے دور میں بھی ہر بندے نے اپنا طریقہ ہی بنا لیا سی ہے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں اپنا طریقہ، کئی بندے دیکھ دینی ہوئے نا، آج دیکھ سوکھ لی اسی خدا لی۔ سنیں اس بات، میں طریقے کی بات بتانا لگا، بڑی مشکل آ جاتی ہے ایک دم ان کے اوپر، تو دیکھ سوکھ لیندے ہیں، دیکھاں پھر ایویں پہ ہوندیاں ایویں سوکھ لیندے دیکھ ہیں، تو جدو دیکھ کٹھی کر لیندے نا، انہاں مال سارا تے نال ہی منڈے دی سالگرہ بھی رکھ لیندے ہیں۔ سنیں اس دور میں بھی نا لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے تھے، آج بھی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے، نال خدا نو دیکھ بھی دے دیتی تے نال منڈے دی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے بھی ہو گئی ہے، تے جیڑا کو 200 400 500 آیا چلو دیکھ دے پیسے پورے ہیں، خدا بھی راضی تو بھئی ہم بھی راضی۔ نوح کے دور میں بھی ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے، آج بھی ہم نے ایسے ہی کر لیا ہے۔ سنیں اس بات کو، اب تب نوح منادی کر رہا تھا اس دور میں، لیکن اب خدا کے خادم کر رہے ہیں۔ یہ مختلف ڈنومینیشن بنائی ہیں، کوئی کسی مشن کا ہے، کوئی کسی مشن کا ہے، کوئی کسی مشن کا ہے، لیکن سنیں اس وقت نوح منادی کر رہا تھا، لیکن آج خدا کے خادم جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں، آج خدا کے خادم جو ہے وہ انجیل کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ خدا کی طرف سے آپ کی طرف آنے لگا ہے، دوسرا طریقہ، یہ بہت ضروری طریقہ ہے۔ سنیں دوسرا طریقہ خدا نے بنایا، خود لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ مسیح کا سر ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر مرد ہے۔ سنیں اس بات کو، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ God is the authority of Christ, Christ is the authority of man, man is the authority of woman, this is how God designed the system۔ یہ خدا نے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں کیا۔ یہ طریقہ سن لے، یہ عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے، اور مسیح کا سر کیا ہے جی؟ یہ طریقے بھی آج کے دور میں خراب ہو گئے ہیں، نوح کے دور میں بھی خراب تھے اور بھائی آج کے دور میں بھی خراب ہیں۔ آج بندہ تنخواہ لے کے آئے نا مہینے بعد ہیں تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، معصوم آدمی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سنیں اس بات کو، تے آندے آندے سوچدا چل میں آٹا بھی لے آیا، دالاں بھی لے آیا، چینی بھی لے آیا ہے، تے چینی چونی لے کے جدوں گھر پہنچدا ہے نا تے بیگم پتہ کی کہندی ہے، ادھر آ پہلے مینوں حساب دے تنخواہ دا ہے، شکر گزاری نہیں کہ بھائی اس کے ساتھ شکر گزاری کی جائے، اپنا ہی طریقہ لا۔ انہیں کہنا نہیں ادھر آ مینوں حساب دیا کنے دی آئی، چینی کنے دی آئی ہے، دال کی تو پچھلی تنخواہ تے رکھ لے سے پیسے ہیں۔ سنیں آج بھی لوگوں نے اپنے طریقے یاد کر لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیں، خدا کے بندہ نے مجھ سے بات سنی، اس نے کہا میں نواں شہر گمٹی چے میری ڈیوٹی لگ گئی، تے کہندا میں کہا نویں کلیسیا میں کدھر جاواں گا، پتہ بھی نہیں کتنے کتنے رہندے، اور جہاں گمٹی چرچ ہے وہاں 10 کلومیٹر تک دور تک کوئی مسیح گھر ہی نہیں ہے، وہ شہر کے اندر ہے۔ اچھا کہتا میں نے نا 10 کلو آٹا لیا اور 10 کلو آٹا لے کر میں نے اپنی بیگم کو دیا، یہ ڈال لے، نیا علاقہ ہے خدا مہیا کرے گا۔ تو کہتا ہم دونوں نے دعا کی، مٹکا کے پاس جا کر بلیس کی آٹے کو، اور کہتا ہم نے روٹیاں کھانا شروع کر دی۔ 15-20 دن لنگے تو میں اپنی بیگم نو کہا کہ مینوں 10 دن پہلو ہی دس دی آٹا مثلا کہ جے ختم ہونے والا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کہتا کہ میں 10 کلو تو میں نے آٹا ڈلوایا، تو میں نے کہا 2-4 دن پہلے دسنا تاکہ میں کوئی انتظام کروں۔
تو کہتی بیگم کہتا میری کہتی کہ میں نے تو خود بھی نہیں دیکھا اتنی دنوں سے، تو آؤ اکٹھے ہی چل کر دیکھتے ہیں۔ تو کہتا ہم دونوں مٹکا کے پاس گئے اور ہم نے ڈکنا پیچھے کیا، جتنا آٹا سٹیا سی اتنا ہی آٹا سی۔ ہاللیلویہ! آٹا کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ آٹا ڈالنے سے پہلے دعا کی گئی تھی۔ تے آج آٹا لے آن تو پہلے حساب مانگ دے ہیں۔ اس دور میں بھی طریقے اپنے تھے، اس دور میں بھی بھائی طریقے اپنا لیے گئے اپنے، تو ان کو بدلنا ہے۔ آج کوشش یہ کرنی ہے، سنیں اس بات کو، جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اسے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں۔ اب یہ عورت کو چاہیے کہ مرد کا احترام کرے، یہ طریقہ ہے خدا کا۔ سنیں اس بات کو، عورت کو چاہیے مرد کا احترام کرے، مرد کو چاہیے مسیح کا احترام کرے۔ ہاللیلویہ! سنیں، ان کو تو پتہ ہے۔ سنیں اس بات کو۔ اب اکثر دعاؤں کا سلسلہ نہیں ہمارا ٹھیک ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے دعاؤں کے طریقے نہیں ٹھیک ہے۔ خدا نے سختی سے منع کیا کہ سر ڈھانپ کر مرد نے دعا نہیں کرنی۔ سنیں اس بات کو، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پہلا کرنتھس 11 باب 4 آیت میں قسم میں لکھا ہے، جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، البتہ مرد کو اپنا سر نہیں ڈھکنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور جلال ہے۔ ہاللیلویہ! سو اس لیے مردوں کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنے سر کو ڈھانپیں اور دعا کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی باتیں، یہی طریقہ آج وومینس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے کیا طریقہ ہے؟ لکھا ہے جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ سو عورتوں کو لیے طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے بھائی اپنے سر کو ڈھانپنا اور دعا کرنی ہے، مردوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک طریقہ یہ دیکھیں، وہ طریقہ ٹھیک ہے اوپر والا، اور یہ نیچے والا طریقہ ٹھیک ہے اور اوپر والا طریقہ ٹھیک نہیں۔ آج اس بات کو دیکھ لیں کہ بھائی مرد جہاں بھی بیٹھے ہیں، مرد سن لیں، کلام سکھاتا ہے کہ بھائی آپ نے سر نہیں ڈھکنا، لیکن عورتیں جہاں بھی خدا کی حضوری میں آتی ہیں آپ نے سر ڈھکنا۔ طریقہ ٹھیک کر لیں۔ نوح کے دور میں بھی لوگ اس طرح دعائیں کرتے تھے، شاید وہ بھی سر نہ ڈھکتے ہوں اور خدا ناراض، برکت لین دی بجائے بندہ اور کچھ شیواں لے کے خدا دے گھروں چل جاتا ہے۔ سنیں اس بات کو۔ اب بڑے سارے لوگ یہ بھی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ یہ جو مرد حضرات ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پلوس رسول نے خط لکھا تو اس نے بھی کہا یہ طریقہ خدا کے کلام سے ہے۔ لکھا ہے کیا تم کو طبعی طور پر معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو وہ اس کے لیے بے حرمتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کرنتھس کے نام پلوس رسول کا لکھا گیا خط۔ یہ طریقہ بھائی ہم نے اپنا لیا، آج دیکھ لیں ارد گرد کتنے طریقے لب رہے نا۔ یہ ایسے ہی نوح کے دور میں تھا اور ایسے ہی ابن آدم کے آنے کے دور میں ہوگا۔ اب نجات پانے کا طریقہ سنیں، نجات پانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ مرکز 16 باب 15-16 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ بھائی جو ایمان لائے، نکال لیں یہ طریقہ سب سے اہم طریقہ آپ کے زندگی کے اندر۔ جی، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے اور بھائی وہ نجات پائے گا۔ نجات پانے کا طریقہ جو میرے یسوع نے کہا، سنیں، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اب بڑی دفعہ نا ایسے نیکودیمس کو بھی کہا گیا، یہ جو ریفرنس ہے وہ نیکودیمس کو بھی کہا گیا، وہ کہنا میں تو بڈھا ہو گیا ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی تو لے، پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا اور بھائی تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آج کل یہ بھی طریقہ بہت چل رہا ہے، یہ جو طریقہ ہے نا، اب اسی کہنے ہیں بچے نو بپتسمہ دے دینے ہیں۔ سنیں اس بات کو، یہ بھی طریقہ ہے لیکن یہ بائبل کا طریقہ نہیں ہے۔ شاید یہ بائبل کا طریقہ ہوتا تو ہم اسے مان لیتے، لیکن یہ بائبل کا طریقہ نہیں ہے۔ سنیں، یہ بھی ہم سے ہی بنا ہوا طریقہ ہے، ہم نہیں بنا لیا اس طریقے کو۔ اب بھائی سنیں اس بات کو، یہ جو بچہ جب بپتسمہ لیتا ہے، سنیں، چھوٹا بچہ جب بپتسمہ لیتا ہے اور کیا وہ خوشخبری کے کلام پر ایمان لاتا ہے؟ بچے کو پتہ آج کی کلام ہو رہے ہیں، بچے کو پتہ کہاں سے ریفرنس ہو رہے ہیں؟ وہ خوشخبری کے کلام پر ایمان لاتا ہے؟ نہیں لاتا۔ دوسری بات، وہ کلام کو قبول کرتا ہے اور بھائی وہ کلام کو قبول ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ریفرنس کھلا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تیسری بات،
کہ حقیقی توبہ کرنے کے بعد کیا بچے کو توبہ کی ضرورت ہے؟ بچوں کو تو توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں کے گناہ بھی نہیں ہے، بچوں کے گناہوں کی بھی معافی ہے، بچوں کے گناہ بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ بچے اودا ہی خدا دے آسمان دی بادشاہی چ داخل ہون گے، ہاللویا۔ اور پانچویں بات کہ بچوں کو بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو صرف ہمارے پیار کی ضرورت ہے، جو یسوع مسیح نے کیا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی اے بھی طریقہ اسی آپ ہی بنا لیا ہے۔ سنیں اس بات کو، جیسے نوح کے دور میں لوگوں نے طریقے بنائے تھے نا، آج بھی طریقے ہم ہی بن گئے ہیں، جو میں وہ کہہ دینا ہے۔ یہ بھی طریقہ آپ دیکھتے ہیں، یہ طریقہ نہیں، بائبل کا طریقہ نہیں ہے۔ میری بات کا غصہ نہ کریں جتنے بھی پاسٹر صاحبان یا کلیسیا مجھے دیکھ رہی ہے، یہ طریقہ بائبل کا طریقہ نہیں ہے۔ شاید بائبل کا طریقہ ہوتا تو ہم مانتے، لیکن یہ بائبل کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور آج ہم نے انہی طریقوں کو بدلنا ہے۔ جب یہ طریقے بدل جائیں گے تو یقین جانے جب آپ کا یسوع میرا یسوع آئے گا تو ہم بھی بادلوں پر اڑ کر اس کے ساتھ جائیں گے، ہاللویا، پریز ہاللویا۔ اس لیے آج غور کریں اپنے طریقوں کے اوپر۔ خدا نے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے، آمین۔